بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ ترمذی و ابن ماجہ کتاب النکاح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس وہ آدمی نکاح کا پیغام لائے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہوگا۔ معزز سامعین، برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی ایک حدیث پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شوہر کے انتخاب میں دین و اخلاق کی اہمیت ہونی چاہیے، یعنی شوہر کے انتخاب میں دین اور اخلاق کی اہمیت ہو، نہ کہ مال و دولت، جاہ و مرتبہ، شان و شوکت یا اسی طرح سرکاری نوکری، اعلیٰ عہدہ، یہ ساری چیزیں پیش نظر نہ رہیں۔ تم معیار زندگی کی تیز رفتاری پر اپنی نگاہیں نہ گاڑو۔ کسی دیانتدار اور صاف ستھری معاشرت رکھنے والے لڑکے کی طرف سے اگر تمہیں شادی کا پیغام ملے تو اسے قبول کر لو اور اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ صرف مال و دولت اور اونچی دکان پر تمہاری نگاہ انتخاب نہ پڑے۔ سب سے زیادہ اہمیت نکاح کے سلسلے میں دینوں اور اخلاق کو ہونی چاہیے، باقی چیزیں دوسری حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر کسی ایسے لڑکے نے تمہارے ہاں شادی کا پیغام دیا ہے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، اس کے نیک سیرت اور دیندار ہونے پر تم مطمئن ہو، لیکن وہ لڑکا خوبصورت، خوشحال نہیں ہے، تو تم اس سے شادی کر دو اور تم اسے ترجیح اور فوقیت دو اس لڑکے پر جو دین اور اخلاق کا قائل ہی نہیں لیکن ہے بہت دولت مند اور خوبصورت۔ تو ایسے لڑکے پر اس دیندار لڑکے کو ترجیح دو۔ یہ نہیں کہ ایک لڑکا بہت خوبصورت ہے، بہت مالدار ہے، دولت مند ہے تو اس کو آپ ترجیح دیں، اس میں نقصان ہوگا۔ اگر لڑکا دیندار ہے، اچھے اخلاق کا ہے اور معاشرے میں لوگ اچھی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی شرافت کا ڈنکا بجتا ہے، تو اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، اگرچہ اس کے پاس خوبصورتی نہ ہو، دولت نہ ہو۔ اگر تم اپنی لڑکیوں کا نکاح کرنے کے لیے نہایت امیر، کبیر اور اونچے خاندان کے لڑکوں کی تلاش میں پریشان رہوگے اور ان لوگوں سے تم اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرو گے جن کی دیانتداری اور اچھے اخلاق کو تم ذاتی طور پر پسند کرتے ہو، تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوگی۔ مثلا جب تم کو لازماً اپنی لڑکی اونچے گھرانے میں دینی ہے اور ایسے لڑکے کو دینی ہے جو بہت زیادہ دولت مند ہو یا حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی میں اپنی لڑکیوں کے لیے اس معیار کے شوہر تلاش کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑکیوں کی اکثریت شادی سے محروم رہ جائے گی، بلکہ تمہارے خاندان کے بیشتر لڑکے اور لڑکیاں بغیر شادی کے رہ جائیں گے۔ اس سے زنا اور بدکاری پھیلے گی معاشرے میں، بات باہر نکلے گی تو خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔
کچھ اغواں ہوں گے، عصمت فروشی کا کاروبار چلے گا، مقدمہ بازی تک نوبت آئے گی، اور شاید اس کی وجہ سے قتل و غارت گری بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو فتنہ اور بڑی خرابی کا نام دیا ہے، لیکن شادی بیاہ کے سلسلے میں اگر دین اور اخلاق کو بنیادی اہمیت دی جائے تو پھر یہ خرابیاں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس پہلو سے غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ لڑکی جب رشتہ تلاش کریں تو جیسے لڑکے والے لڑکی کی سلسلے میں تحقیق کرتے ہیں اور اس کی اخلاق اور کردار اور اس کے اچھی خصلت کو دیکھتے ہیں، سیرت کو دیکھتے ہیں، تو اسی طرح لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ جب لڑکے کا انتخاب کریں اپنی لڑکی کے لیے تو وہ دیندار ہو اور بااخلاق ہو، اچھے کردار کا مالک ہو، خوش اخلاق ہو اور نماز روزے کا پابند ہو، اس کے اندر خوف الہی ہو۔ یہ ساری خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے اور یہ سارے اوصاف اس کے اندر ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک اچھی سیرت والی لڑکی، دیندار لڑکی، نماز روزہ کی پابند لڑکی، آپ ایسے لڑکے سے اس کا نکاح کر دیں جو معاشرے میں بدنام ہو، جو اخلاق و کردار جس کا اچھا نہ ہو اور دینداری اس کے اندر نہ ہو، نماز کا کوئی اہتمام نہ ہو، صرف اس کے پاس دولت ہے، جاہ و مرتبہ ہے اور خاندانی شرافت ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کر دیں تو اس سے اس لڑکی کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور ہمیشہ کوفت کی زندگی ہوگی اور ہمیشہ ذہنی اذیت میں مبتلا رہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جب اس کے پاس دینداری نہ ہو، دینی علم نہ ہو اور شعور نہ ہو تو وہ جسمانی بھی اذیت دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں رشتہ کی تلاش میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جیسے ہم اچھی دیندار لڑکی تلاش کرتے ہیں ویسے لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ دیندار اور نمازی اور احکام خداوندی کا پابند لڑکا اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے تھوڑی سی محنت لگے گی، سبسکرائب کر دیا کریں، یہ بڑی عنایت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔